قرآن پاک کا یہ مفہوم قطعاً نہیں، اور یہ جو عرض اعمال کا نظریہ ہے بالخصوص تفصیلی عرض اعمال کا نظریہ، یہ انتہائی خطرناک نظریہ ہے، اور یہ نظریہ صاف نصوص قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس پر تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں۔ ایک تو آپ نے اس دن آیت پڑھ لی، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ میں نے وہاں حوالے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، یا اور لا نفی جنس کا ہے، انبیاء سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ تمہاری وفات کے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی رہی، تو سارے انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ اگر عرض اعمال ہے پھر لا علم لنا کا کیا معنی؟ اسی طریقہ سے سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الحج میں جا کر روح المعانی میں بات کی، اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی عرض اعمال کا قائل ہے لم یأت بدلیل، تو اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، اور یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اور ہر دعویٰ بلا دلیل مردود ہوا کرتا ہے، قابل سماعت قطعاً نہیں ہوتا۔ پھر سید محمود آلوسی نے وہ حدیث پیش کی جو میں مسئلہ علم غیب میں پیش کر چکا ہوں، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، یہ بَعْدَكَ اِنَّكَ لَا تَدْرِي، یہ 32 صحابہ سے مروی ہے، اور اس کو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بھی اپنی ازالۃ الریب میں لکھ کر اس سے استدلال کر چکے ہیں، اور صاحب یہی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان قیامت میں کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کو علم نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد جو انہوں نے بدعتیں کی اس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ نمبر 3، مشکات میں اور دیگر کتب حدیث میں وہ حدیث آتی ہے، اور رسائل حکیم الاسلام کے اندر اس پر بہترین بات کی ہے قاری محمد طیب صاحب دیوبند کے محتمم صاحب، قاری محمد طیب دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کا مجموعہ رسائل وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں ایک رسالہ ہے مسئلہ علم غیب، مسئلہ علم غیب، اس پر قاری محمد طیب صاحب نے وہ حدیث لائی، اور وہاں پر لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ ایک دوسرے کی شکایات مجھے نہ لگایا کرو، ایک دوسرے کی شکایتیں مجھے نہ لگاؤ، کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں تو سب کے بارے میں میرا دل صاف ہو، اس لیے جب میں بیٹھا ہوں تو ایک دوسرے کے احوال، ایک دوسرے کی شکایات وہ مجھ تک نہ لگایا کرو کہ فلاں یوں کر رہا ہے، اگر تم یوں کرو گے تو میرا اس آدمی کے بارے میں دل صاف نہیں رہے گا، تو اپنے حالات سے مجھے مطلع نہ کیا کرو۔ یہ حدیث بھی واضح نص ہے اس معاملہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام امت کے احوال جاننا چاہتے ہی نہیں، اور امت کے احوال بالخصوص صحابہ کے سب احوال معلوم کرنا یہ آپ کے لیے بار گرا بن رہا ہے، اور اس سے نبی کریم علیہ السلام خود منع کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ صحابہ کا تو آپ منع کر رہے ہیں کہ مجھے ایک دوسرے کے احوال نہ بتلاؤ، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ فرشتے صبح و شام شکایتیں لگا رہے، اور جمعرات اور سوموار کو تو سپیشل ساری شکایتیں فرشتے لگا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس حدیث کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اور نمبر 4، اس سے بھی صاف اور واضح وہ نص موجود ہے جو کتب احادیث کے اندر بھی ہے، اور اس کو مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مبارک الغیب میں نقل کر کے اس سے استدلال بھی کیا مسئلہ علم غیب میں، اور اس حدیث میں یہ لفظ آ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، اللہ تاکہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سترتھا عنک، تیری امت کے اعمال تجھ سے بھی میں چھپا کے رکھوں گا، تاکہ تیری امتی، تیرا امتی قیامت کے دن
وہ تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو، تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ یہ فرمان رسول اور کتب احادیث کے اندر جان بوجھ کے میں ان کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا، کیونکہ مولانا محمد منصور نعمانی یہ مفتی شفیع صاحب سے بھی بڑے بزرگ ہیں، اور وہ اس حدیث کو لکھ کر اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ اسی طریقہ سے اور چھٹے نمبر پر اس عورت کا واقعہ بخاری میں موجود ہے، جس کو مولانا سرفراز صاحب نے بھی درج کیا ہے دالت الریب میں، کہ وہ مسجد نبوی کا خادم یا خادمہ فوت ہو گئے اور کچھ دنوں تک نبی کریم علیہ السلام کو نظر نہ آئی، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے محبوب کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا اس کی وفات کا۔ بعد میں جب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، پوچھا کہ آپ نے افلا اعلمتمونی، مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ وہ جو فوت ہو گئی تھی آپ مجھے اطلاع کرتے تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھتا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا ہو جاتی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے گا، رات کا وقت تھا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ اگر یہ عرض معروض والی بات ہوتی تو اس خادمہ کا بھی پتہ ہوتا اس کی وفات کا۔ یہ اور 7ویں نمبر پر حضرت عاصم کا واقعہ بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم کو ایک 9 آدمیوں کی فوجی دستہ دے کر بھیجا، 10 میں خود حضرت عاصم تھے صحابی رسول، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کمانڈر تھے، اور 10 آدمیوں کا یہ لشکر جہاد پر گیا۔ مشرکین نے ان کا گھیراؤ کیا اور بدعادی کی القصہ کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی میں حضرت عاصم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے، اور ایک تو اور ساتھی بھی تھا، اور حضرت عاصم نے یہ منت مانی ہوئی تھی لا اضع یدی علی ید مشرک، کہ پوری زندگی میں کسی مشرک کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ ہمیں کہتے ہیں بڑے سخت ہیں، صحابی نے منت مانی تھی کہ کسی مشرک کے ہاتھ پہ ہاتھ، آپ نے تو نہیں مانی ہے، کسی مشرک کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ خیر مشرکین نے کہا پیچھے اتر ہے، ہم پہ اعتماد کریں۔ انہیں کہا کہ کسی مشرک کی امان پہ اعتبار نہیں، اور کسی مشرک کے ذمہ میں اترتا بھی نہیں۔ غیرت تھی صحابہ، نہیں آتا۔ لڑائی شروع، خیر حضرت عاصم شہید ہونے لگے، شہادت تیر لگے تو انہوں نے ایک جملہ کہا اللہم اخبر نبیہ کا، اللہ تو مہربانی کر اپنے نبی کو ہمارے حال کی خبر دے۔ وہاں پر اگر حضرت عاصم کا یہ نظریہ ہوتا کہ ویسے جمعرات جمعہ صبح و شام آپ تک اعمال پہنچ جاتے ہیں تو اللہم اخبر نبیہ کا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ ہے آپ کی سوچ۔ اور اسی کے ساتھ کیا ایک واقعہ 70 کاریوں کا، 70 کاریوں کو منافقین لے گئے اور دین کی تبلیغ کی خاطر اور اصلاح کی خاطر، تو راستے پہ انہوں نے ان کا گھیرا تنگ کیا اور وہ وہاں پھنس گئے۔ تو وہاں پر انہوں نے دعا کی اللہم اخبر عنا نبیہ کا، اللہ ہمارے بارے میں اپنے نبی کو خبر دے کہ انا ملاقو ربنا، ہم تو اپنے رب سے ملاقات کی ہے، یعنی ہمیں جہاں شہید کیا جا رہا ہے۔ تو آگے حضرت انس کہتے ہیں فاخبر جبریل النبیہ، جبریل نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو ان کے بارے میں اطلاع کی، اور وہ جو اطلاع کے لفظ یہی تھے کہ اخبر عنا نبیہ، یہ لفظ ہم ایسے پڑھتے تھے جیسے قرآن کی تلاوت کرتی۔ اب بتاؤ ان 70 صحابہ کا عقیدہ سال سے اعمال کا، اگر عقیدہ ہوتا تو پھر یہ دعا کرنے کا کیا مقصد؟ حضرت عاصم کا عقیدہ ہوتا
یہ دعا کرنے کا کیا مقصد؟ اور علامہ آلوسی نے دلیل پیش کی واقعہ ام المومنین کا واقعہ 40 دن تک آپ کو پورے حالات کی خبر نہ ہونا اور 40 دن تک آپ کا پریشان رہنا، یہ اگرچہ الگ مسئلہ تھا کہ پاک دامنی کا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود جو حالات پیش آئے صورت حال بالکل واضح نہیں تھی کہ معاملہ ہے کیا۔ اگر عرض اعمال ہوتا تو صفوان اور المنافقین اور ام المومنین ان سب کے اعمال آپ پر پیش ہو چکے ہوتے اور اس پریشانی کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، میں نے 8 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس مسئلے پر دلائل موجود ہیں کہ عرض اعمال صبح و شام یا جمعرات سوموار اس کا نظریہ یہ باطل نظریہ ہے، نصوص قطعیہ کے خلاف نظریہ ہے اور قرآن و سنت کے خلاف نظریہ ہے۔ بے شک تو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ شہادت کیا ہوگی؟ ایک شہادت وہ حدیث میں آ چکی ہے اور میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کر دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف فرماتے ہیں کہ قوموں کو لایا جائے گا اور انبیاء کو بھی لایا جائے گا۔ جب ان قومیں دیکھیں گی کہ اب تو مار پڑے گی تو وہ قومیں انکار کر جائیں گی، ما جاءنا من نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آئے نہیں۔ حضرت نوح کو پیش کیا جائے گا، وہ قوم انکار کر دے گی اور گواہ یہ امت حضرت نوح کے کہنے پر میں پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس امت کو پیش کیا جائے گا اور اس امت کی شہادت پر نبی کریم علیہ السلام کو بطور تعدیل کے پیش کیا جائے گا۔ ایک مقصد تو وہ حدیث کے اندر موجود ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے جب ایک آیت کا معنی حدیث میں آ جائے تو اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑے مفسر کی بات مردود ہوگی۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ دوسری حدیث جہاں آپ کے پاس لکھی بھی ہے، فرماتے ہیں اقول کما قال الاخ عیسیٰ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ کیا مطلب کہ یہ پوری امت کی بات نہیں ہے، ہؤلاء مخصوص لوگوں کی بات ہے، اور شہادت ہوگی ان کے ایمان اور کفر کی، شہادت بھی ہوگی ان کے ایمان کی اور کفر کی کہ انہوں نے مانا اور انہوں نے نہیں مانا، میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اور بات عرض کر رہا ہوں کہ ہؤلاء میں یہ جتنے بھی اشارے ہوتے ہیں یا ضمائر، ان میں تعمیم ہوتی کوئی نہیں، ان کے اپنے مشار الیہ اور مرجع کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہاں پر ہؤلاء یہ تعمیم ہے ہی کوئی نہ کہ ہر امت کے ہر فرد کو شامل ہو۔ پھر آپ کی امت میں ہندو بھی ہے، امت اجابت میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، چائنا والے بھی ہیں اور پوری دنیا کے کافر بھی ہیں، داعیے بھی ہیں امت اجابت میں، اور تمام کائنات کے انسانوں کے سارے قبائل، سارے حالات اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر بریلویوں کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جمیما کان ما یکون، تو یہی ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے یہ؟ ہاں، اس لیے میں اس بات کر رہا ہوں کہ معارف میں لکھا ہے تب بھی یہ خطا ہے، لغزش اور ذلت قلم ہے، اور بیان اس لیے کر رہا ہوں یہ لوگ کراچی میں گدوں پر بیٹھ کے کہتے ہیں ہم جواہر القرآن کی تصحیح کرتے ہیں، جواہر القرآن میں غلطیاں ہیں، لیکن یہاں معارف کی اصلاح بھی ضروری ہے، لیکن مفتی صاحب کی شخصیت کا ہمیں احترام بھی ہے، ادب بھی ہے۔ ہم قطعاً توہین کی نیت سے ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہتے، لیکن اتنی بات کرتا ہوں کہ کم از کم ان اغلاط کی بھی تو تصحیح کرنی چاہیے۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو عرض اعمال والی تفسیر نصوص کے بھی خلاف اور آیت کی جو تفسیر احادیث سے ثابت ہے اس کے بھی خلاف اور ہے بھی اختراعی۔ اب بتاؤ ہم قرآن کا معنی اپنی طرف سے کرتے ہیں یا جان لوگ؟ ہم تو وہ معنی کر رہے ہیں جو حدیثوں میں آ چکا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن کہتا ہے کہ یہ دلائل تو ہیں آپ کی دلائل آپ کی حیات کے متعلق ہے، انک لا تدری حیات کے متعلق ہے، یہ دماغی توازن خراب ہے۔ اقول کما قال العبد الصالح حیات کے متعلق ہے۔ قیامت کے دن فرمائیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور قالوا لا علم لنا حیات کے متعلق ہے۔ قیامت کے دن کہیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ کوئی نہیں، اور سترتھا عنک حیات کے متعلق ہے۔ ایسا دماغ خراب ہے۔ یہ بھی کچھ بیٹھا ہوگا پرچی لکھا، خدا کے بندے بات سمجھا تو کرو۔ آپ کی پرچیوں کی ہمیں قدر ہے لیکن کبھی سوچ کر بھی لکھی کرو۔ ہاں، اور جو قائل ہے وہ بھی بات وفات کے قائل نہیں، جو قائل ہے عرض اعمال کے وہ کب وفات کے بعد کی ڈیٹ بتا دیں گے، کب سے شروع ہوا، وہ نبوت ہی سے عرض اعمال مانتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ زندگی میں نہیں ہوتے تھے وفات کے بعد ہوتے ہیں، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ اور ابھی تک تو میں نے اس پہ بات نہیں کی ہے، تو ایسے میں نے بات کر دی ہے۔ عرض اعمال کی بات بھی میں نے ابھی نہیں کی، عرض اعمال کی جب کی تو پھر پتہ چل جائے گا۔ مولانا سرفراز خان کا عقیدہ ہے کہ ہر کافر پہ بھی عرض اعمال ہوتا ہے۔ مولانا سرفراز صاحب کا عقیدہ ہے ہر مشرک پر بھی عرض اعمال ہوتا ہے، اور سماع الموتیٰ میں انشاءاللہ ان کی میں عبارتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ جتنے کافر مشرک رشتے دار ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ فلانا فلاں کر رہا ہے، فلانا فلاں کر رہا ہے، تو صرف نبی پاک کی بات بھی نہیں اور صرف مومنوں کی بات بھی نہیں، اور مولانا نے لکھا ہے کہ ادراک، شعور اور سلام کا جواب دینا اور عرض اعمال میں کافر مشرک مومن کی کوئی تفصیل نہیں، سارے مردے برابر ہیں۔ یومئذ یود الذین کفروا، یومئذ اس دن جن مولویوں نے بیچاروں نے کتابیں نہیں دیکھی ان کے لیے تو ہماری باتیں کڑوی ہیں، لیکن ان کے لیے ہماری گزارش ہے کہ دیکھ لیں۔ ہم پہ بجائے غصہ کرنے کی بجائے ان حضرات ہم توحید ہی کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، وہاں ہم صورتحال کو باتیں کر رہے ہیں، مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اور پورا ادب کا لحاظ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے بے شک دیکھو، آپ وہ کتابیں دیکھو، حوالہ لے رہا ہوں کتب کا، سماع الموتیٰ دیکھ لو مولانا کی اور مولانا سرفراز صاحب کی ازالۃ الریب کے پہلے ایڈیشن دیکھ لو، اس میں لکھتے ہیں عرض اعمال کا عقیدہ شیعوں کا ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہی نہیں۔ مولانا سرفراز صاحب کی ازالۃ الریب کا حوالہ لے رہا ہوں، پہلے ایڈیشن جو ہے اس میں فرماتے ہیں یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہی نہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ یہ پھر اگلے ایڈیشن جب شائع ہوئے اس عبارت بیچاری کو درمیان سے نکال دیا، لیکن اگر یہ عبارت غلط تھی تو نشاندہی کرتا کہ میں اس مسئلے سے رجوع کر رہا۔ عبارت نکال دی گئی بعد والے ایڈیشنوں میں، اور تشکیل و صدور میں وہی شیعوں والا عقیدہ اپنا لیا گیا۔ ازالت الریب میں جہاں فتویٰ تھا شیعوں کا عقیدہ ہے، وہی تشکیل و صدور میں مولانا نے قبول کر کے، اب میں آگے تبصرہ نہیں کرتا، آپ خود دیکھ لیں۔ دیکھو جی، اور نافرمانی کی رسول کی جس دن یومئذ اس دن یود الذین کفروا، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کاش برابر کی جاتی چھت ان کے زمین، برابر
برابر کی جاتی ساتھ ان کے زمین. کیا مطلب؟ یعنی یہ لو تمنی ہے. لو کا معنی کریں گے کاش. بعد نے اس کو مصدریہ بھی بنایا ہے، برابر کر دیا جانا ساتھ زمین کے. مصدر والا معنی وہ ہوگا. اور تمنی ہو تو کاش، تمنا برابر کیا جاتا زمین کو ان پر. کیا مطلب؟ دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت آ گئی. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر اس دن تمنا کرتا ہوگا، اور لو تمنی کافر تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا. یہ کنت ترابا یہ اسی معنی میں ہے، اور وہ آیت اس کی تفسیر ہے. بلا یکتمون، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بات بھی. حدیث کا معنی بات. ہاں کیا ہو گیا آپ کو؟ حدیث کا معنی کیا ہے؟ ہاں حدیث کے معنی یاد کرو. جہاں حدیث کا معنی کیا ہے؟ بات. تو آل حدیث کا معنی باتونی. لا یکتمون اللہ حدیثا، نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بات. جہاں پر اشکال ہے، جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا کہ مشرک بج گج کے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، خدا کی قسم ہم نے شرک نہیں کی. اب وہ چھپائیں گے یا نہیں چھپائیں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ جملے کا اثر ہے نہیں جی. نہ بولیں گے تو میں ترجمہ شروع کر دوں گا. فرق کتنا پڑے گا؟ آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور ترجمہ چلتا جائے گا انشاءاللہ. چودھری بن کے بیٹھے ہیں سارے. لا یکتمون اللہ حدیثا، اور واللہ ربنا ما کنا مشرکین. یہ تو تعارض ہے. اس کے متعدد جواب دیے گئے. ایک جواب یہ دیا گیا کہ کوشش کرنا الگ بات ہے. وہاں جب اللہ ربنا کہیں گے تو وہ پھر چھپ جائیں گے، چھپا سکیں گے. مقصد یہ ہے کہ کوئی بات اگر چھپانے کی کوشش بھی کریں گے تو اللہ سے چھپا سکیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ بات چھپا سکتے ہیں. تو ایک ہے چھپائیں گے نہیں، ایک ہے چھپا سکیں گے نہیں. میں نے معنی وہی کیا ہے کہ چھپا سکیں گے نہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ قیامت کے احوال مختلف ہوں گے. ابتداءً مجھے کوشش کریں گے کہ کسی طرح بہانہ بنا کے جان چھوٹ جائے، لیکن نتیجتاً جب دیکھیں گے کہ جہاں ہماری کوئی چیز نہیں چل سکتی تو پھر ظاہر کر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، امر مسئلے کا بیان. اصلاحی امور یہ پہلے سمجھا چکا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جانا نماز کے، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا، حتیٰ کہ جان سکو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو. اور نہ جنبی، مگر گزرنے والے راستے سے، حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم مرضیٰ، مریض، یا اوپر سفر کے، یا آئے ایک تم میں سے من الغائط، غائط کو، قضاء حاجت کو، اور لامستم، یا چھو تم النساء، عورتوں کو، فلم تجدوا ماءً، پس نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا، تیمم کرو، قصد کرو مٹی طیباً پاک کا، فامسحوا، پس مسح کرو اپنے وجوہ کا، چہروں کا اور ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا، ہے اللہ پاک بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا. یا ایھا الذین آمنوا، احکام امر مسئلے یعنی